بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا جب محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی، تو چور کھڑے ہو کر سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی ہو اور بہت اللہ والا ہو۔ تو چور کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ شہزادی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ تو وہ چور چوری کرنا تو بھول گیا، مگر دھوکے پہ اتر آیا اور گھر جا کر سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کے وضاقتہ اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو جاؤں، تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار آیا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کرنے کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا نہایت حقیر اور دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے ارادہ کیا تھا۔ اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پوشاک وضاقتہ اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازوں پر نمازیں، ذکر، تلاوت، بیان سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کوئی اللہ کے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے لیے جیسا سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اسی سلسلے میں اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور ادب سے کہنے لگا کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام آیا ہے۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرے گا جو بڑا متقی اور اللہ والا ہو، اور بادشاہ اسی تلاش میں تھے کہ ان کی نظر آپ پر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ پیغام دوں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آج جو پیغام لے کر آئے ہو مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ اس آدمی نے کہا دیکھیے میں صاف صاف بات بتاتا ہوں، میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا، پھر جو کچھ ہوا سب وزیر کو بتایا۔ اس کے بعد چور نے کہا کہ میں نے یہ وضاقتہ اس لالچ میں کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ محترم ناظرین، بے شک جب نماز نماز ہو جائے، عبادت عبادت ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے تو ہماری دیگر عبادتیں وقتاً عبادت ہو جاتی ہیں، تو انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں، اور جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا بے ایمانی اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔